ہوتا 10 منٹ، صرف 10 منٹ کا وقت نکالا ہوتا تو بتاؤ ذلت کی موت مرتے؟ اور یہ مت تعویلیں مت کرنا، آقا نے جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر، نماز پڑھو گے، نماز کی پابندی کرو گے تو ذلت کی موت نہیں آئے گی بلکہ عزت کی موت آئے گی، انشاءاللہ عزت سے جاؤ گے، بلکہ اللہ وہ عزت دے گا کہ زمین کے اوپر لوگ عزت کریں گے، اور جب قبر میں جاؤ گے تو فرشتے تمہاری عزت کرتے نظر آئیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ تو اس ذلت کی موت مرے گا بے نمازی، صرف 10 منٹ، 10 منٹ کا وقت نکالو، ذلت سے بچ جاؤ، ذلیل ہونے سے بچ جاؤ، ذلت کی موت سے بچ جاؤ۔ نمبر 2، آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو موت کے وقت جو دوسری مصیبت آئے گی، یہ اللہ اس پر اتنی بھوک مسلط کرے گا، اتنا بھوکا کر دے گا اللہ اس کو کہ اگر وہ دنیا کی کوئی بھی چیز کھا لے اس کی بھوک نہیں مٹائی جا سکتی، یعنی وہ بھوکا مرے گا، بھوکا۔ بے نمازی بھوکا مرے گا، اس پہ بھوک مسلط کی جائے گی۔ دوسری مصیبت نمبر 3، تیسری مصیبت، اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط فرمائے گا، اتنی پیاس کہ اگر اس کو بزرگوں نے فرمایا 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں ڈال دیا جائے تو بھی بے نمازی کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ 7 سمندروں کا پانی کہاں، قطرہ قطرہ سکرات میں لوگ پانی پلا رہے ہوں گے، اور اللہ اتنی پیاس مسلط کرے گا، اللہ اکبر، تو بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، بے نمازی بھوکا مرے گا، بے نمازی پیاسا مرے گا۔ 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آئے گی۔ میرے بھائیوں، پھر درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، اپنا بھلا چاہو، اپنی خیر چاہو، صرف 10 منٹ کا ٹائم نکالنا ہے، ایک دن میں 24 گھنٹے میں صرف 50 منٹ کا وقت دینا ہے، 50 منٹ نکالنا ہے۔ اللہ کے بندو، آج سے پہلے نماز سے دور رہے ہو، آج سچی توبہ کر لو، جلدی سے مسجدوں کے قریب آ جاؤ، اپنے مسائل کا حل کل بھی مسجدوں میں تھا، آج بھی مسجدوں میں ہے، کل بھی مسجدوں میں رہیں گے۔ سجدے کو کیا سمجھتے ہو؟ پھر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی جب قبر میں جائے گا تو قبر میں اس پر 3 مصیبتیں آئے گی۔ اللہ اکبر، قبر وہ قبر، اللہ اللہ، وہ قبر اوپر مٹی ہے، نیچے مٹی ہے، دائیں مٹی ہے، بائیں مٹی ہے، آگے مٹی ہے، نیچے مٹی ہے، مٹی ہی مٹی ہے، نہ تکیہ ہے، نہ چادر ہے، نہ بستر ہے، نہ لائٹ ہے، نہ روشنی ہے، نہ اجالا ہے، نہ ٹھنڈک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ قبر ہی بہت بڑی تکلیف کی جگہ ہے۔ کہا گیا قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر بچھوؤں کا گھر ہے، قبر اللہ اکبر عذاب کا مسکن ہے۔ اللہ اللہ، ذرا سوچو تو صحیح میری قوم کے جوانوں، ارے 10 منٹ نماز کے لیے نہ نکالنے والے میرے غافل بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح، اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر، اپنے ہی 10 بائی 10 کے کمرے کے اندر اگر لائٹ چلی جائے، پنکھا بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے، ہم کروٹیں بدلتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی۔ مسلمان میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح، وہ قبر جو 10 بائی 10 کی نہیں ہے، جو اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے، اللہ اکبر، وہاں تو کروٹ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، وہاں نہ اپنے نسب دیکھے جائیں گے، نہ وہاں اپنی ڈگریاں دیکھی جائے گی، نہ وہاں اپنی برادریاں دیکھی جائے گی، نہ وہاں اپنا کھان پان۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کہنے والوں نے کہا ہے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جب چونٹیاں اپنے بدن پہ رینگتی ہے تو اس وقت ہماری نیندیں اڑ جاتی ہے، جب اسی جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی اور اس میں 3 مصیبتیں آئے گی، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، اس پر میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ پہلی مصیبت یہ آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی۔ اگر یہ بات میرے آقا نے نہ کہی ہوتی تو میں نہ کہہ سکتا تھا، میری اوقات ہی نہیں تھی۔ آقا فرماتے ہیں چاروں طرف سے اس کی قبر اس کو دبائے گی، اور آقا نے اپنے خوبصورت حسین و جمیل ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں یوں شامل کر کے فرمایا، ایسے فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہیں اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائے گی۔ 10 منٹ، صرف 10۔ انسان پان کھاتا ہے، پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ کی عبادت کی صرف 10 منٹ نکال لو، ہر کامیابی لے لو، کیونکہ اذان کہہ رہی حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کیا ملے گا؟ حیا علی الفلاح، ہر کامیابی تمہارا مقدر۔
گارنٹی ہے نماز میں. اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنا من پاک کیا، ذکر کیا، نمازی بن گئے. نماز کامیابیوں کی ضمانت ہے. نماز سے گناہوں سے چھٹکارا ہے، نماز سے دل کا سکون ہے، نماز سے برکتیں گھر میں ہیں، نماز سے زندگیوں میں برکت ہے، نماز سے تقدیریں سنورتی ہیں. واؤ 10 منٹ کا ٹائم صرف نکال لو. میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی پسلیاں آپس میں ایسے ملے گی، فرمایا جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی ہے ایسے پسلیاں گھس جائیں گی. اسی پہ بس نہیں، میرے سچے نبی نے فرمایا اللہ اس پر ایک سانپ مسلط کرے گا. آقا نے فرمایا ہنسنے کی بات نہیں، ہائے وہ کیا دن ہوگا، اللہ وہ دن کسی کو نہ دکھائے. آقا فرماتے ہیں ایک سانپ اللہ اس پہ مسلط کرے گا. حدیث میں اس سانپ کا نام بھی آیا، فرمایا اس کا نام ہوگا شجاع الاقرع. شجاع الاقرع اس کا نام ہوگا، اور وہ گنجا سانپ ہے. اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور اس کے پنجے اور جو ناخن ہے وہ لوہے کے. جب وہ کسی کو ڈسے گا 1000 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا، اس کو تڑپاتا رہے گا، اس کو بے چین کرتا رہے گا. ایک بار ڈسنے پر 1000 سال تک کے زہر اس کو جو ہے وہ بے چین اور بے قرار کرتا رہے گا. لیکن وہ ایک بار نہیں ڈسے گا بے نمازی کو. تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا کہ اگر فجر نہیں پڑا تو وہ شجاع الاقرع ظہر تک ڈسے گا. فجر نہیں پڑھنے پر ظہر تک، ظہر نہیں پڑا عصر تک، عصر نہیں پڑا مغرب تک، مغرب نہیں پڑا عشاء تک، عشاء نہیں پڑا فجر تک. فرمایا جب تک قیامت نہیں آ جاتی. 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا اتنی مصیبت آتی، اتنی تکلیف آتی. صرف 10 منٹ. ہم میں ہمت نہیں ہے. میرے بھائی کھیت کا سانپ کاٹ لے تو ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے، کھیت میں بچھو کاٹ لے تو ہماری تڑپ کیا ہوتی ہے. احساس نہیں ہے آپ کو؟ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے. لوگوں سے نفرت کرتے کرتے اس قدر غافل ہو گئے کہ اپنے آپ سے بھی محبت نہیں ہے. کیوں نہیں نکال رہے وہ 10 منٹ کا ٹائم؟ کب تک غافل رہو گے؟ کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ کب تک اللہ سے غافل رہ کے زندگی گزارو گے؟ کب تک مصیبتیں مول لو گے؟ کب تک اللہ کے غضب کو چیلنج کرو گے؟ کب تک اللہ کے عذاب کو چیلنج کرو گے؟ سن لو ہمارے اندر طاقت نہیں. میرے بھائی اگر محلے کا کارپوریٹر اپنا مخالف ہو جائے اس سے اپنے مقابلے کی اوقات نہیں ہے. وہ شجاع الاقرع جو اللہ مسلط کرے گا قیامت تک ڈسنے کے لیے. قیامت تک میرے بھائی یہاں تو لوگ مغفرت کی دعا کرنے والے بھی نہیں اپنے لیے. وہ اولاد جو جیتے جی ماں باپ کو بھول جائے، مرنے کے بعد ہمیں کون یاد کرے گا؟ ارے اعمال اچھے ہیں تو قبر میں سکون کی نیند سو گے، ورنہ وہاں کی مصیبت تو کون بچائے گا؟ کون بچانے آئے گا؟ کوئی نہیں بچائے گا. اور جو بچانے والی ذات ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ادا نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بے نمازی کو قبر میں 3 مصیبتیں ہیں. نمبر 1 اس کو قبر دبائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی. نمبر 2 اس پر اللہ سانپ مسلط کرے گا جس کا نام شجاع الاقرع ہے اور وہ قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا. نمبر 3 اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی. اس کی قبر آگ سے بھر دی جائے گی اور آگ انگارے بھڑک رہے ہوں گے. بتاؤ تو صحیح، اگر گرمی کا مئی کا موسم آتا ہے تو ہم گرمی برداشت نہیں کر پاتے. اگر ڈامر کی سڑک ہو اس کے اوپر ننگے پیر ہم نہیں چل پاتے. یہ قبر و 2 گز زمین جو جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی، کیا بنے گا؟ صرف 10 منٹ.
10 منٹ نکال لو اور آخری 3 باتیں میدان محشر کی اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آئے گی. کتنی مصیبتیں؟ 9 مصیبتیں اس کو یاد کر لیں. نمبر 1 دنیا کی 3 مصیبتیں. روزی سے برکت جائے گی, عمر سے برکت جائے گی, چہرے کا نور جائے گا. مرتے وقت کی 3 مصیبتیں. ذلیل ہو کے مرے گا, بھوکا مرے گا, پیاسا مرے گا. قبر کی 3 مصیبتیں. قبر اس کو دبائے گی, اس کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی, شجاع الاقرا اس پہ مسلط کیا جائے گا اور قیامت تک وہ ڈسے گا. اور 9ویں مصیبت جو قبر میں اس کی تیسری مصیبت کی شکل میں کہ اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا. اب میدان محشر کی 3 مصیبت. نمبر 1 اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ میدان محشر میں اٹھے گا اللہ اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا, ناراض ہوگا اللہ اس سے. میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. آخرت کا کوئی بھی عذاب اللہ کی ناراضگی سے بڑا نہیں ہے. اللہ کی ناراضگی سب سے بڑا عذاب ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا, اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا, اس سے بات نہیں کرے گا اللہ پاک. اللہ کے بندو ذرا سوچو, کسی کے گھر آپ شادی میں گئے اور اس نے آپ سے بات ہی نہ کی, آپ کو رسپیکٹ ہی نہیں دیا, تو آپ کا دل کیا بولے گا؟ کسی کے دستار بندی کے جلسے میں گئے, اس سے مصافحہ ہی نہیں کیا, اس نے آپ کو عزت سے پانی کو بھی نہیں پوچھا, کیا بولے گا آپ کا دل؟ اللہ اکبر. بلا تمثیل بلا تمثیل میدان محشر میں سب کچھ تو اللہ کی مرضی پہ ہوگا. اللہ اکبر. انبیاء, اولیاء, صحابہ, مومنین سب لوگ اللہ رب العزت کی طرف رحمت کے حوالے سے جو ہے وہ ملتجی ہوں گے, التجا کر رہے ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ذرا سوچو تو صحیح, نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے, نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے. میرے اور تمہارے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہوگا, اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا, اس سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا. دوسری مصیبت, اللہ اکبر, کلیجہ منہ کو آتا ہے. سرکار فرماتے ہیں اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا. اللہ پوچھو علماء سے, اگر اللہ نرمی سے بھی حساب لے ہم حساب نہیں دے سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے دعا کرتے تھے اللہم احسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ تو ہمارا حساب آسانی سے لینا. سبحان اللہ. بے نمازی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا, اور اللہ جس سے سختی سے حساب لے دنیا کا کوئی بھی بندہ اللہ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا. صرف ایک بات سن لے دل کے کان سے, توجہ کرنا, بہت خاص بات یاد آ گئی, توجہ سنیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, سن لے اس کو, اور ہو سکے تو دل پہ لکھ لینا. اگر آپ سمجھتے نا اللہ حساب لے گا ہم جواب دیں گے, اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ قیامت کے دن ایک سوال کرے گا, ایک سوال, اور وہ بھی حساب لینے کے لیے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام پر عیسائیوں نے جو الزام لگایا تھا اس الزام کو ختم کرنے کے لیے اور عیسائیوں کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا عیسیٰ علیہ السلام سے, اے عیسیٰ کیا تم نے یہ کہا تھا اپنی قوم کو کہ تمہاری ماں کو اور تمہیں خدا بنا لے, تمہارے بعد تم اور تمہاری ماں خدا بن جائے؟ آپ نے یہ سکھایا تھا قوم کو. عیسائیوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اور لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا. حدیث پاک میں آتا, اللہ کے رسول فرماتے, حدیث پاک کا مفہوم ہے جیسے ہی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا خوف اتنا غالب آئے گا کہ آپ کے ہر روحے سے, ہر بال سے خون کی پھواریں نکلے گی, خون کی پھواریں. الزام کو ختم کرنے کے لیے سوال کیا
تو اللہ کے معصوم پیغمبر کے بال بال سے خون کی فواریں نکلی. مسلمانوں سوچو, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی میدان محشر میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا. اللہ نرمی سے لے تو بھی ہم حساب نہیں دے سکتے, سختی سے لے گا تو کیا جواب دیں گے؟ کہاں سے لائیں گے وہ طاقت اپنے منہ میں کہ زنا کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے, اللہ اکبر, چوریوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے, غیبتوں کے بارے میں اللہ کو بتائیں گے, عورتوں پہ پاپ کی نظریں کرتے تھے یہ اللہ کو بتائیں گے, جوا کھیلتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے, سٹے کے دھندے کرتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے, اللہ اکبر, اللہ, کوئی اپنی ماں پہ ظلم کرتا تھا اللہ کو یہ بتائیں گے, زکاتیں ہڑپ کر جاتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے, اللہ اکبر, اپنی تنہائیوں میں زنا کی گندی فلمیں دیکھتے تھے اللہ کو یہ بتائیں گے. کیا جواب دو کہ اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں؟ آقا فرماتے نماز چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ اللہ تم سے سختی سے حساب لے گا. کاش صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا, 10 منٹ کا وقت نکال لیا ہوتا, کتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے بچ جاتے, کتنی بڑی بڑی تکلیفوں سے بچ جاتے. اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ, اور یہاں 12 کا عدد پورا ہو جاتا ہے, 12 کا عدد مکمل ہوتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں بے نمازی کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے. اللہ, بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جہنم کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر اتنا شدید اور سخت ترین عذاب ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں, آقا ارشاد فرماتے ہیں جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں, اگر وہ تم کو پتا چل جائے تو تم ایسے پگھلنے لگو جیسے پانی کے اندر نمک پگھلنے لگتا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ کا عذاب جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ, تم نکاح کرنا چھوڑ دو, تم اچھے کھانا کھانا چھوڑ دو, تم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو اور جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکنے لگو. اللہ اکبر, وہ عذاب ہے. صرف جہنم کے عذاب کے بارے میں آقا نے فرمایا نا بے نمازی پر تیسری مصیبت یہ ہوگی میدان محشر میں اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. سوچو, آقا فرماتے بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جہنم میں, اللہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب, اللہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس جہنمی کو دے گا وہ یہ کہ اس کے پیر کے اندر آگ کی جوتی پہنائی جائے. اللہ اکبر. جہنم میں سب سے ہلکا کم عذاب, بالکل پہلے درجے کا عذاب, یہ کم عذاب, سب سے ہلکا کم ترین عذاب کہ پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب اس جہنمی کو جس کو سب سے ہلکے عذاب کے طور پر اس کے پیر میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی تو اس کے سر میں اس کا بھیجا ایسے کھولنے لگے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے, اور پانی کھولتا ہے اور اس کا بھیجا کھول کھول کے اس کے پیروں پہ گرے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب. ایک حدیث پاک ہے جب جہنم کو بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح, بیل کے ناک کے ایک سوراخ کی طرح مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کی ناک سے بھیجا بہہ بہہ کر کے گرے گا, بہہ کر کے گرے گا. جس کو پورا جہنم میں ڈالا جائے کیا حال ہوگا میرے بھائیوں؟ صرف 10 منٹ, صرف 10 منٹ. 10 منٹ کیا ہوتا؟ اگر مجھے یقین ہوتا نا کہ میں ایک ایک کے پیر پکڑوں گا تو وہ نمازی بن جائیں گے, میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا, میں تمہارے پیر پکڑ کے کہتا نمازی بن جاؤ. کیونکہ دنیا اور آخرت کی ساری مصیبتیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے, گناہ پر دلیری نماز چھوڑنے کی وجہ سے. مسجدوں کو آباد کرو, بچے کو نمازی بنا دو, گھر میں نماز کا ماحول بناؤ. سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ بیوی کو مارا ہے, کبھی نماز کے لیے ناراض بھی ہوئے بیوی سے. بچہ اسکول نہیں گیا تو اس کو مارتے ہو, بچہ نماز نہیں گیا تو کبھی اس کو مارا ہے؟ نماز کو اہمیت دو. اور اگر سن لو
نماز نہیں پڑھو گے تو پھر سن لو، سیدنا فاروق اعظم کو جب زخمی کیا گیا شہید کرنے کے لیے، پورے بدن سے خون رس رہا تھا، آپ نماز کی تیاری کر رہے تھے، لوگوں نے کہا امیر المومنین پورے بدن سے خون رس رہا ہے اور آپ ابھی بھی نماز کی تیاری کر رہے ہیں، تو فاروق اعظم نے فرمایا لوگوں میں نے اللہ کے رسول سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے اللہ شک کے سبحان رسول علیہ السلام فاروق اعظم بیان کریں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اللہ نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم فرما دیتا ہے۔ سوچو کتنا بڑا نقصان ہے، صرف 10 منٹ کا وقت نہ نکالنے پر کب تک غفلت کرو گے، کب تک رنگریلیاں کرو گے، کب تک دنیا کی رنگریلیوں میں رہو گے، کب تک دنیا کی موج مستیوں میں رہو گے، آخر موت ہے موت، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ختم ہو جائے گا اور یہ وجود بے جان ہو کر ایک دن قبر میں اکیلا پڑا رہے گا، مگر یاد رکھنا میرے بھائیوں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچے، عمل کرو عمل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا اے بنو ہاشم عمل کرنا عمل، اس لیے کہ جس کو نسب نے پیچھے کر دیا، جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ آقا نے فرمایا جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ اللہ اللہ، بنو ہاشم نے پھر حضور کی بات پر اتنا عمل کیا کہ ہر دور میں سب سے زیادہ اگر بعمل کوئی دیکھا گیا تو نبی کا گھرانہ دیکھا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھو، نبی کی سگی شہزادی ہے، لوگ سوتے ہیں فاطمہ الزہرا ایک ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھو اماں عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے، اللہ اللہ جب راتوں کو عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو جہنم کے عذاب کو یاد کر کے اتنا روتی کہ صبح کو آپ کا دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا جیسے دھو کر پانی نچوڑتے ہیں، ویسے اماں عائشہ کے آنسو نچوڑے جاتے، اتنا روتی تھی رسول اللہ کی پیاری زوجہ ہے۔ اس کے بعد امام حسن کو دیکھ لیں، امام حسین کو دیکھ لیں، مولا علی کو دیکھ لیں، غوث پاک کو دیکھیں، پھر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والی ذات نبی کے خاندان میں ملے گی۔ سرکار غوث اعظم 40 سال تک معمول رہا عشاء کے وضو سے اپنے فجر کی نماز پڑھی، پوری رات عبادت کرتی۔ سرکار غریب نواز 97 سال کی عمر پائی، اول کے 27 سال دن کو بھی کبھی سو لیتے تھے، کبھی رات کو بھی سو لیتے تھے، آخری کے 70 سال نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے۔ بابا قطب کہتے ہیں ہم نے غریب نواز کو کبھی سوتے نہیں دیکھا، ہمیشہ عبادت میں دیکھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر مسلمان ناز کرتے، جن پر اہل اسلام ناز کرتے ہیں، ان کی عبادتیں یہ اور اپنے اعمال دیکھو۔ ہم گھمنڈ میں، ہم تکبر میں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت بہاری طیبہ کانفرنس جشن دستار بندی علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے نمازی کو تیسری مصیبت میدان محشر میں یہ آئے گی کہ اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، نہیں برداشت کر سکتے جہنم کی آگ کو، جہنم کی جب آگ جلتی ہے نا، آگ جو جلتی ہے اس میں روشنی ہوتی، جہنم کی آگ میں روشنی بھی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ، 70 درجہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ جہنم کی آگ ہے۔ اور یہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ علامہ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ آگ کے بارے میں کہ جب دنیا کے اندر آگ لانا ہوا تو 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے جہنم کی آگ کو دھویا گیا اور پھر آگ لے کر کے ایک پہاڑ پہ رکھی گئی۔ جب وہ آگ پہاڑ پہ رکھی گئی تو پہاڑ جل گیا اور وہ آگ جہاں سے آئی تھی جہنم سے واپس چلی گئی، وہ آ کر پہاڑ کو جلا کر واپس گئی، یہاں رہ نہیں گئی،
آ کر پہاڑ کو جلا کے واپس گئی تو پھر پتھروں میں اور لکڑیوں میں آگ پیدا ہو گئی. آپ بتائیں 70 بار رحمت کے پانی سے دھل کر کسی پہاڑ پر پڑ جائے تو اس آگ کی حرارت اور تپش کا یہ عالم ہے, تو وہ جو جہنم کی ڈائریکٹ آگ اس دنیا کی آگ سے ان 70 درجہ زیادہ وہ آگ ہے. اور پھر وہاں کیا ہے, صرف آگ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں جہنمیوں کا کھولتا کھولتا پیپ ہے جسے آب حمیم کہا جاتا ہے. جہنم کا کھولتا ہوا پیپ ہے, پیپ وہ جہنمیوں کو پلایا جائے گا, تھوڑ کھلایا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں کنواں ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں. یہ غم کا کنواں ہے, غم کا کنواں. اس کا حال یہ ہے, اللہ اکبر, اس کنویں کے اندر جو بچھو ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس جب الحزن جہنم کے کنویں کے اندر جو بچھو ہے وہ بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں. اور وہ کس کے لیے؟ وہ بے نمازی کو ڈسنے کے لیے. صرف 10 منٹ کا ٹائم, آخری بات سمیٹ. میں اتنی لمبی تقریر نہیں کرتا لیکن قاری یامین صاحب آ کر کے ہر 5 منٹ پہ بڑھاتے جا رہے ہیں تقریر کو. اس کی وجہ میں بتا دوں کہ قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی آنے میں کچھ لیٹ ہو گئے لیکن وہ اب امروہہ آ چکے ہیں. بس وہ جیسے ہی آئیں گے میری بات مکمل. آخری بات سن لیں, آخری بات. اگر اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کا بھلا چاہتے ہو, مسجدیں بھرو, نمازی بنو, نماز کی پابندی کرو, اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. توجہ آپ کی, کوئی مشکل نہیں. آپ تہیہ کر لو, طے کر لو, آپ تہیہ کر لو, طے کر لو میں نے نمازی بننا ہے. آپ جب دل میں پکا ارادہ کر لو گے کہ میں نے نمازی بننا ہے, ایک وقت تو تم پکا ارادہ کرو. اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ گمان کے ساتھ فیصلہ فرماتا ہے. بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ اس کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے. اگر میرا اللہ چاہے تو بشر حافی کو بغداد کے شراب خانے سے اٹھا کر کے مسجد کی کبوتری بنا دیتا ہے, کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے. اس لیے بندہ کوشش کرے. اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں. دل میں پکا ارادہ کرو. بچوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ, بچیوں کو نماز کی اہمیت سمجھاؤ. نماز سے بڑا تعویذ کوئی نہیں, نماز سے بڑا کامیابی کا تمغہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. نماز سے بڑھ کر کے اللہ تک پہنچنے کا عمل کے معاملے میں وسیلہ اور ذریعہ کوئی نہیں. اس لیے نماز کی طرف آؤ. 5 وقت مؤذن صدا دیتا ہے, مؤذن کی صدا پر لبیک کہو, اپنے آپ کو بدلو, اپنے آپ کو تبدیل کرو. نماز پڑھنے سے اتنی مصیبتوں سے بچو گے. اور سب سے بڑی بات, انشاءاللہ جب نمازی بن جاؤ گے تو دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی, دل کے اندر گناہ کی نفرت پیدا ہوگی. گناہ کے ماحول سے نکلو گے, نیکیوں کے ماحول کی طرف آؤ گے. انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہوگی, وہاں بھی کامیابی ہوگی. ہر باپ چاہتا ہے میرا بچہ سدھر جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے ظاہری دور میں ایک جوان کی شکایت لوگوں نے کی, یا رسول اللہ یہ جو جوان ہے نا میرے آقا, گناہ کرتا ہے, برائی کرتا ہے, ناجائز و حرام کام کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے, کیا یہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی ہاں آقا وہ نماز بھی پڑھتا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے گی. چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ بندہ نماز کی برکت سے گناہ سے رک گیا. فاروق اعظم کے دور کا واقعہ ہے. ایک نوجوان ایک لڑکی پر فریبتہ ہو گیا, ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا. اس لڑکی سے آنکھیں چار ہوئی. اس نے اس لڑکی سے کہا اے لڑکی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, تجھ سے پیار کرتا ہوں, کیا تو میرے ساتھ شادی کرے گی؟ اس لڑکی نے کہا کیوں نہیں, بالکل کریں گے. آپ ہم سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ کے
ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ لڑکے نے کہا کیا شرط ہے؟ لڑکی نے کہا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم کی اقتدا میں 40 دن تک کے تمہیں نماز اللہ ہم شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ کیا ہوا؟ 1 دن 2 دن مرتا کیا نہ کرتا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جا رہا ہے، فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ گزرے، جب 40 دن قریب گزرنے لگے تو لڑکی نے اپنی کنیز سے کہا کیا حال ہے اس عاشق آوارہ کا جو ہمیں شادی کا آفر دے رہا تھا؟ اس کی کنیز نے کہا وہ تو بڑی نظریں نیچی کر کے چلنے لگا۔ کہا ذرا چیک تو کرو کیا ہوا۔ جب اس لڑکی کی کنیز اس لڑکے کے پاس گئی، کہا آپ نے تو میری مالکہ سے شادی کا آفر کیا تھا اور اس نے 40 دن تک نماز کا لیے کہا تھا، بتائیں کیا خیال ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا اب ہم شادی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ جب تک دل میں یار نہیں بسا تھا دل ادھر ادھر آوارگی کرتا تھا، یار کا پیار دل میں بس گیا ہے، اب کسی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ تو یہ نماز کی برکت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اپنے بچوں کو سدھارنے والوں، بچے تعویذ سے نہیں سدھریں گے۔ اپنے بچوں کو سدھارنے والوں، بچے مار پیٹ سے نہیں سدھریں گے۔ اپنے بچوں کو سدھارنے کا خواب دیکھنے والوں، گالی گلوچ سے بچے نہیں سدھریں گے۔ قرآن نے کتنا خوبصورت قانون دیا، نمازی بنا دو بچے کو، انشاءاللہ دلوں میں نفرت پیدا ہوگی گناہ کی، دلوں میں نفرت پیدا ہوگی برائیوں کی، دلوں کے اندر گھن پیدا ہوگی برائیوں کی، اور نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، نیکیوں سے محبت پیدا ہوگی، خود بخود انسان اللہ کے قریب ہوتے ہوئے چلا جائے گا۔ کہتے ہیں ایک دور میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کا دور تھا۔ ذوالنون مصری کے دور میں ایک لڑکی تھی جو ماحول خراب کر رہی تھی، بگڑ گئی تھی، اور بگڑنے کی وجہ سے ماحول خراب کر رہی تھی۔ وہ رقص کرتی تھی، وہ ناچتی تھی، وہ گانے گاتی تھی، اس کا میوزک کا انداز بہت اچھا تھا، لوگ اس کے پاس آتے اور گانے سنتے، اس کا ناچ دیکھتے اور اس کے ناچ میں مبتلا ہوتے۔ ایک دن محلے کے کچھ شریف لوگ حضرت سیدنا ذوالنون مصری کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے برگزیدہ ولی، اے اللہ کے بندے، ایک لڑکی ہمارے محلے میں آئی ہے اور وہ اتنا اچھا ڈانس کرتی ہے، ناچتی ہے، گاتی ہے، یعنی اس کے میوزک کا، ناچنے گانے کا انداز یونیک ہے، انفرادی ہے، سب سے ہٹ کر ہے۔ دن بدن لڑکے اس کے دام تصویر میں، دام فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اے ذوالنون ایک کام کرو، تمہارے تعلقات بادشاہ تک ہے، تمہارے تعلقات بڑے بڑے اوپر لیول تک ہے، ایک کام کرو اس لڑکی کو ہمارے مصر سے نکال دو، ہمارے علاقے سے نکال دو، ہمارے محلے سے نکال دو۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں لوگوں یہ بتاؤ تمہیں ناچ بند کرانا ہے یا لڑکی کو محلے سے نکالنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہمیں تو ناچ بند کرانا ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا تو محلے سے پھر مت نکالو، کیونکہ اگر ہم اس کو اپنے محلے سے نکال دیں گے وہ کسی اور محلے میں جا کے ناچے گی، ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے کسی اور شہر میں جا کے گندگی پھیلائے گی، یہاں تو ذوالنون مصری ہے وہاں کون ذوالنون مصری ہوگا؟ تو صوفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ صوفیہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گنہگار سے نفرت نہیں کرتے، وہ بیماری سے نفرت کرتے ہیں، بیمار سے نفرت نہیں کرتے۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا ٹھیک ہے اگر اس لڑکی کا ناچ بند کرانا ہے تو انشاءاللہ مجھ پہ چھوڑ دیں، میں وہ بند کرا دوں گا۔ کہتے ہیں حضرت ذوالنون مصری نے اس لڑکی کے پاس اپنے مرید کو، خادم کو بھیجا اور کہا جاؤ اس لڑکی سے پوچھو تو صحیح کہ وہ ایک رات میں کتنا پیسہ کما لیتی ہے، کتنے روپے کما لیتی ہے۔ خادم گیا اور جا کر کہا اے لڑکی ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری پوچھتے ہیں ایک رات میں تم کتنا کما لیتی ہو؟ اس نے کہا اتنے ہزار ہم کما لیتے ہیں۔ تو خادم نے کہا اتنی ہزار کی رقم ہمارے پیر و مرشد حضرت ذوالنون مصری تمہیں دے دیں گے، مگر آج کی رات
تمہیں ناچنا نہیں ہے, تمہیں کسی کو آنے نہیں دینا, تم اپنے گھر میں کسی کو بلاؤ گی نہیں. جب ساری رقم سب کی طرف سے ہم نے دے دی تب آپ کسی کو بلاؤ گی نہیں. حضرت ذوالنون مصری کے وہ مرید کے کہنے پر لڑکی خوش ہو گئی. اس کو ایسا لگا ابھی تک تو آوارہ چھوکرے میرا ناچ دیکھنے آتے تھے, ابھی تو صاحب تسبیح مصلی ذوالنون جیسا ولی اور صوفی بھی میرا ناچ دیکھنے آ رہا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے مطابق سوچتا ہے, اپنے دماغ اور سوچ کے مطابق سوچتا ہے. ادھر رات ہوا اور مصلی ڈالنے کے بعد اس کے گھر میں قدم رکھا. جیسے ہی گھر میں قدم رکھا لڑکی نے پہلی مرتبہ حضرت ذوالنون مصری کو دیکھا اور اس نے دیکھ کر سوچا سب آ کر کے مجھے ایسی للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے قصاب کی دکان پر گوشت کے لوتھڑے کو لوگ للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں ایسے سب. لیکن آج ذوالنون آ کر نظریں جھکاتے سلام کرتے. میں نے پوچھا اس لڑکی نے پوچھا کیا بات ہے ذوالنون؟ تو آپ نے فرمایا میں نے رات بھر کی پوری قیمت دے دی ہے, آج رات تم کو میرے ساتھ گزارنا ہے. لڑکی نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا بیٹی آج ہم رات کو نماز پڑھیں گے. سبحان اللہ سبحان. دیکھو حضرت ذوالنون نے اتنی آوارہ لڑکی کو سدھارنے کے لیے کیا چیز کا استعمال کیا؟ نماز. کہ بیٹی آج ہم نماز پڑھیں گے رات کو. اس نے کہا لوگ تو مجھے للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں جیسے لوگ کھانے کی ڈشوں کو دیکھتے ہیں, آپ مجھے بیٹی کہتے ہیں. فرمایا بیٹی وہ مسلمان اور ہے, میں مسلمان اور ہوں. اسلام میں لڑکی کو اگر دیکھنا ہی پڑ جائے کسی مجبوری کے تحت تو دیکھنے کا انداز یہ ہوتا ہے بڑی ہو تو ماں کے سامان ہے, برابر کی ہو تو بہن ہے, چھوٹی ہو تو بیٹی ہے. یہی تین روپ ہم دیتے ہیں بیٹی کو اور کچھ نہیں. نماز پڑھے. کہا بابا میں نے تو کبھی نماز پڑھا ہی نہیں, میں مسلمان ہوں, میں نے کبھی نماز نہیں پڑھا, مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی. ذوالنون مصری نے کہا کوئی بات نہیں, وضو کرو, میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ, جیسے میں کروں میری نقل کرو. ہائے ہائے ہائے, توجہ کریں, یہ نماز ہے, جیسے میں کروں میری نقل کرو. کھڑی ہو گئی. ذوالنون مصری نے قرآن پڑھا. قرآن کا اپنا اثر ہے, قرآن دلوں کو بدلتا ہے, قرآن انقلاب پیدا کرتا ہے, قرآن تبدیلی لاتا ہے, قرآن دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے, قرآن دلوں کو چمکاتا ہے, قرآن اللہ اکبر دلوں کے اندر گناہوں کی زنجیروں کو توڑ کر کے اللہ سے رشتہ جوڑ دیتا ہے. 23 سال کی قلیل مدت میں عرب کے بوریا نشینوں کو جو آسمان ہدایت کا تارا بنایا تھا وہ اللہ کی کتاب پڑھ کے بنایا تھا, قرآن کی برکتوں سے بنایا تھا. فاروق اعظم کو اسلام ملا, بہن نے قرآن پڑھا, عمر مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. قرآن کی برکت سے عمر جیسے لوگ اسلام کو ملے. قرآن میرے آقا فرماتے ہیں بعض شہر ایسے ہیں جو جنگ کی وجہ سے فتح ہوئے ہیں, مدینہ ایسا شہر ہے جس کو ہم نے قرآن کی برکت سے فتح کیا ہے. اللہ اکبر. اندازہ کریں حضرت ذوالنون مصری نے قرآن پڑھنا شروع کیا. وہ لڑکی ناچ گانے اور تماشوں میں اتنی ڈوبی ہوئی تھی اس کو کبھی رونا ہی نہیں آیا تھا. لیکن آج جب حضرت ذوالنون مصری نے قرآن پڑھا تو وہ ہمک ہمک کر ہچکیاں لے کر کے رو رہی تھی. ذوالنون قرآن پڑھتے جا رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. کہتے ہیں گناہوں کے دھبوں کو جو دل پہ لگ جاتے ہیں 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں پاتا, مگر ندامت کے آنسو دل پہ لگنے والے دھبوں کو دھل دیا کرتے ہیں. موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے, شرمندگی اور ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جہنم کو دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا, لیکن گنہگاروں کے آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں وہ بھی جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. ذوالنون مصری نماز پڑھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, رقاصہ نچنیاں ہمک ہمک کر کے رو رہی تھی, آنسو آ رہے تھے. ذوالنون نے اللہ اکبر کہا, رکوع میں سر رکھ دیا, رکوع سے اٹھے اور پیشانی زمین پہ رکھ دی. لڑکی نے بھی حضرت ذوالنون کی نقل میں سر سجدے میں رکھ دیا. ذوالنون نے سبحان ربی الاعلیٰ زبان سے کہا اور دل سے کہا مولا بہت محنتوں سے یہاں تک لایا ہوں. سبحان اللہ. سبحان مولا بہت محنتوں سے یہاں
تک لایا ہوں، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے مولا۔ اگر تیرے کرم نے سہارا نہیں دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو دوسرا سجدہ نہیں کروا سکتی۔ دنیا نے دیکھا، ذوالنون نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو نماز پوری کی تو وہ لڑکی تھی نہیں، وہ غائب تھی۔ اب وہ لڑکی کو ڈھونڈا گیا، نہیں ملی، نچنیاں کہاں گئی، رقاصہ کہاں گئی، نچنیاں کہاں گئی، رقاصہ کہاں گئی، نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی نہیں ملی۔ ایک دن وہ لڑکی، وہ رقاصہ قصہ پارینہ بن گئی، ماضی کا بھولا ہوا قصہ بن گئی۔ اچانک ذوالنون مصری ایک وقت رات کے آخری پہر میں نماز تہجد کے بعد مصروف ذکر اذکار تھے، ایسے میں حضرت سیدنا ذوالنون مصری کو غیب سے آواز آتی ہے، ذوالنون ذوالنون، میرے یار، میرے دوست، میرے ولیہ کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے میں شرکت کرو، اسے کاندھا دو، اسے کفن سونپو، اسے قبر میں لٹاؤ۔ ذوالنون مصری آنکھ کھلی، گئے، کیا دیکھا؟ حضرت ذوالنون نے جیسے ہی کپڑا ہٹایا، جیسے ہی کپڑا ہٹایا، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کوئی اور نہیں تھا، وہی وہ رقاصہ اور نچنیاں تھی۔ چند دنوں پہلے حضرت ذوالنون نے جس کو سجدہ کروایا تھا، ایک سجدہ، وہی رقاصہ، وہی نچنیاں تھی جس کا لاشا پڑا ہوا تھا چہرے پر حضرت ذوالنون نے جب وہ کپڑا ڈال دیا، یہ تو عورت ہے، یہ وہی عورت ہے جس کو میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا، لیکن عورت ہے، نہلانے کے لیے عورتیں چاہیے، کفن پہنانے کے لیے عورتیں چاہیے۔ حضرت ذوالنون شہر میں واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد حضرت ذوالنون نے چند عورتوں کو ساتھ لیا، مردوں کو ساتھ لیا، اور خواتین سے کہا چلو کسی ولیہ کو غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے۔ جب گئے، جب سارا مجمع وہاں پہنچا تو وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ حضرت ذوالنون پریشان تھے، یا اللہ وہ لاشا کہاں چلا گیا، وہ لاشا کہاں چلا گیا؟ تو ایک نور کا خط لکھا ہوا دیکھا، ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم کسی اور کے کفن دفن کا محتاج بھی نہیں رکھتے، وہ انتظام ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں۔ حضرت ذوالنون نے سوچا، یا اللہ میں نے پہلا سجدہ کرایا تھا، اتنی مقبول کیسے ہو گئی؟ گئے تفکرات میں تھے، سوچ میں تھے، سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، سوچ و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک آنکھ لگی تو کیا دیکھا؟ وہی لڑکی ہے جو جنتی لباس پہن کر جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے، وہ کامیاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی، وہ کامیاب ہو گئی، وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی تھی۔ ذوالنون مصری نے کہا، اے لڑکی تو وہی رقاصہ ہے نا جو ہمارے محلے میں ناچتی تھی، رقص کرتی تھی، ناچتی تھی، یہ بتا یہ مرتبہ تجھے کیسے مل گیا؟ تو اس لڑکی نے کہا، ذوالنون ایک سجدہ جو میں نے تمہارے ساتھ خلوص دل سے کیا تھا، اس سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ نے مجھے مقام ولایت عطا کر دیا تھا، مجھے ولایت کا منصب عطا کر دیا تھا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ جس سے روح زمین کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ جسے روح زمین کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ آؤ سجدوں کے قریب آؤ، دنیا تمہاری ہے، آخرت تمہاری ہے، شرق غرب تمہارے ہیں، عزت و وقار تمہارا ہے، دولت و عزت تمہاری ہے، سیاست و سماج تمہارا ہے، تم اللہ کے ہو جاؤ۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ 10 منٹ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف 10 منٹ نکالنے کا آج سے عہد کر لو، ارادہ بولو، وعدہ کرتے ہو؟ کتنے لوگ کرتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائیو وعدہ کرو گے تو بھی نماز فرض ہے، نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے۔ آج پہلی مرتبہ زندگی میں اتنی لمبی تقریر کی ہے، آپ کو وعدہ تو کرنا بنتا ہے۔ بولو وعدہ کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھائیں ذرا، ہاتھ اٹھائیں، فرشتوں کو گواہ بنائیں۔ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں؟ اٹھا کے رکھو، اٹھا کے رکھو۔ دوسرا وعدہ، صرف تم نماز نہیں پڑھو گے، بس
صرف تم ہی نماز نہیں پڑھو گے، اپنی بیوی بچوں کو بھی نمازی بنو، سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تیسری بات، کل سے نہیں، ہاتھ اٹھا کے رکھو، کتنی دیر میں ذرا دیکھوں تو صحیح، بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، کتنی دیر نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھتا ہے ذرا وہ بھی تو دیکھو نا۔ تیسری بات، کل سے نہیں، آج سے، ابھی سے پڑھیں گے۔ جن کی عشاء باقی ہے پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر ایسا ہوا تو 2.25 گھنٹے میرا اتنا چیخنا کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ امروہہ والو، میں نے آج تک اتنی لمبی تقریر کہیں نہیں، شاید یہ پہلی مرتبہ 2.25 گھنٹہ میں نے، اس لیے کہ میری عادت ہے میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ کہیں نہیں بولتا، لیکن آج غوث اعظم کا خصوصی کرم، سبحان اللہ سبحان غریب اللہ، نواز واہ کی خصوصی عنایتیں، صابر پاک کی نظر کرم، رسول پاک کی امداد، آج آپ اور ہم دونوں ایک دوسرے سے 2.25 گھنٹہ مخاطب رہے، لیکن امروہہ والو تمہاری یہ محبت بھی مجھے مرتے دم تک یاد رہے گی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بہار طیبہ کانفرنس، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، جشن دستار بندی، مدرسہ عثمانیہ فیضان رضا، سرزمین امروہہ، علماء اہل سنت۔ میرے بھائیوں، اتنی دیر میں تو مجمع اٹھ کر چلے، لوگ خالی ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، گھر والوں کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، بچے کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ، اور جو دوستوں کا سرکل ہے ان کو بھی نمازی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اللہ دونوں جہان کی فلاح نصیب فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے۔ اور آج جس مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس ہے فیضان رضا، اللہ اس مدرسے کو بھی دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ 25 فارغین مجھے بتائے جا رہے ہیں، قاری یامین صاحب نے 25 فارغین ہیں ماشاءاللہ۔ اور صرف یہی مدرسہ نہیں، عاشقان رسول کے جتنے مدارس ہیں ہر مدرسے کی مدد کرو، تعاون کرو۔ جامعہ نعیمیہ ہوا اور آس پاس کے جتنے سب علاقے ہیں، ادارے ہیں، اور جامعہ اشرفیہ ہوا اور جامعۃ الرضا ہوا، منظر اسلام جو بھی ہیں ہمارے عشاق کے، اس لیے کہ جب تک مدرسے سلامت ہے ہمارا دین سلامت ہے۔ العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے، دین کا ستون ہے۔ یاد رکھنا، نمازی تو محلے سے مل سکتے ہیں لیکن امام صرف مدرسوں سے ملتے ہیں۔ نمازی کہیں سے بھی پکڑ کے لائے جا سکتے ہیں مقتدی، امام مدرسے سے ملتا ہے۔ اس لیے مدرسوں کی قدر کرو اور مدرسوں کی اہمیت جانو، مدرسوں کو مضبوط کرو۔ مدرسے مضبوط ہوں گے ہمارا دین مضبوط ہوگا، اس لیے کہ ہماری جو ٹکی ہوئی دین کی عمارت ہے وہ مدرسوں سے ہے۔ بلکہ آپ کو بتا دوں مسلمانوں، ہمارے ملک ہندوستان بھارت میں جب انگریزوں نے اپنے قدم جمائے تو یہی مدرسے کے فارغین تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور انہوں نے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں جان کی بازی لگا دی۔ یونیورسٹی اور کالج والے بعد میں آئے، سب سے پہلے جو آگے آئے یہی مدرسے کے لوگ تھے جن کا نام فضل خیر آبادی تھا، کفایت اللہ کافی مراد آبادی تھا، حضرت فیض عثمانی تھا۔ یہ سب بڑے بڑے لوگ، اللہ مفتی صدر الدین آزردہ تھا، یہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے جان کی بازی لگا دی۔ یونیورسٹی اور کالج والے تو پیچھے پیچھے سے آئے۔ آج بھی انڈمان میں قبریں بتا رہی ہے کہ انڈمان میں جن لوگوں نے کالا پانی کی سزا بھگتی ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں آئے تھے، وہ مدرسوں کے ثبوت تھے جنہوں نے ملت سے بھی وفا کیا اور ملک سے بھی وفا کیا۔ اور مراد آباد کے قریب رہنے والوں، جب تک
चांद और सूरज निकलते डूबते रहेंगे। मुरादाबाद की जमीन का एहसान हिंदुस्तान क़यामत तक नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मदरसे का अजीम सपूत जिसे दुनिया सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर। इसी मुल्क हिंदुस्तान के लिए उस अल्लाह के वली ने कुर्बानी दी, शहीद हुए, फांसी का फंदा चूमा, लेकिन जब उनकी कब्र खुली तो उनका जिस्म सही सलामत था। वजह ये थी कि वो सिर्फ मदरसे वाला नहीं था, वो मदरसे के साथ खानका वाला भी था, दिल वाला था, जिगर। कैसा आशिक रसूल। अरे लोगों की ट्रेन अगर तेज चलने लगे तो दिल दहलने लगते हैं, कलम हाथ से छूट जाता है। लेकिन सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह को जब फांसी दी जाने लगी तो कहा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो मदरसे का वो बतले जलील कहता है, आखिरी ख्वाहिश है कि नबी की नात पूरी जिंदगी लिखता रहा, अब भी नबी की नात लिखूंगा। और काफी ने जो आखिरी नात लिखी, वो आखिरी नात है कि वो लिखा, कोई गुल बाकी रहेगा। ये मुरादाबाद से उठने वाली आवाज है, कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर, इस तने बेजान पर, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। और अकीदे का शेर कहते हैं, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और कितने यकीन से कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और फिर कहते सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक। काफी मुरादाबादी वो शायर है जिनके बारे में आला हजरत कहते हैं, मैं किसी शायर की शायरी नहीं सुनता कसदन, सिर्फ दो ही लोगों को सुनता हूं, एक तो मेरे छोटे भाई हसन बरेलवी को सुनता हूं और दूसरे काफी मुरादाबादी को सुनता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। काफी मुरादाबादी ऐसे शायर हैं जिनको इमाम अहमद रजा नात खानी की दुनिया का बादशाह कहते हैं, काफी को बादशाह कहते हैं और खुद को वजीर आजम कहते हैं नात खानी की दुनिया। जब वजीर का कोई जवाब दिए रजा बरेलवी का, तो जो बादशाह और नात खानी की दुनिया का उस आशिक का क्या जवाब? वो तुम्हारे मुरादाबाद के थे और कब्र खुली तो कफन भी महफूज था, तो क्या कहते हैं? नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाए। यकीन देखो यकीन, नात मिटाने वालों की नहीं चलेगी, हुर्रियत का मुजाहिद ऐलान कर रहे अकीदे का, आजादी का मुजाहिद ऐलान कर रहे अकीदे का, सब फना हो जाएंगे लेकिन सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। तो मदरसे ने ऐसे ऐसे लोगों को दिया, इसलिए हमें मदरसों की कद्र करना, मदरसों को आगे बढ़ाना, मदरसों को मजबूत करना, ये हम सबकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आपने बहुत वक्त दिया, बहुत वक्त इनायत किया, अब थोड़ा सा वक्त जो है आप
اور رک جائیں گے تو بڑی محبتیں آپ کی، بڑی مہربانی، کیونکہ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی بہت لمبا سفر کر کے، اتنی لمبے سفر سے صرف آپ سے ملنے کے لیے اور کچھ ضروری باتیں آپ سے کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور وہ آ چکے ہیں، بس وہ محفل میں بھی آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر اگر 10-15 منٹ کا ٹائم آپ اور بیٹھ جاتے ہیں تو حضرت کو بھی خوشی ہوگی، آپ حضرت کی باتیں سن لیں اور اس پر عمل کریں۔ قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کی گفتگو اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایک جملہ جو ہے وہ درجنوں تقریر پر بھاری نظر آتا ہے، کبھی کبھی ایک ایک ان کا قول وہ جب پیش کرتے ہیں نا تو بہت خوبصورت اور حسین و جمیل انداز سے پیش کرتے ہیں، کبھی کبھی دل جھنجھوڑ دیتے ہیں، دلوں کے اندر انقلاب آنے لگتا ہے، دلوں کے اندر تبدیلی آنے لگتی ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے قائد، اپنے امیر کا استقبال کر لیں، سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور حضرت کا استقبال کریں۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، لیکن کھڑے ہو کر کے جائیے گا نہیں، آپ استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر۔